علامہ مرزا نفائس الابدار میں لکھتے ہیں کہ ہر کوفے والی عورت اور مرد مٹی کے پیالوں میں دودھ لیے در علی پر کھڑے کہ کسی طرح سے امیر المومنین ان کے ہاتھ کا دودھ پی لے. آقا امام حسن مجتبیٰ کے سینے سے مولائے کائنات کی پشت ہے اور آقا اس طرح سے بابا کو تھامے ہوئے ہیں. اصحاب سامنے ہیں، باب الحوائج کھڑے ہیں، حضرت محمد حنفی اور حضرت باب الحوائج دروازے پر ہیں اور باقی سب سامنے ہیں. اسباق ابن نباتہ، تیمہ ابن عدی، ساسہ ابن سوحان، کمیل ابن زیاد، فرات ابن اخنف، یہ سب کے سب سامنے بیٹھے ہیں. ایک مرتبہ باب الحوائج دودھ کا پیالہ لے کر آئے، امیر المومنین کے سامنے دودھ کو پیش کیا. امیر المومنین نے آنکھ کھولی، عباس کو دیکھا. باب الحوائج دو زانوں ہو کے بیٹھ گئے، کہا بابا دودھ لے کر آیا ہوں. امیر المومنین نے فرمایا میرے لال آج بابا کو دودھ پلا رہے ہو، کوفے میں دودھ پلا رہے ہو؟ ہاں بابا دودھ لے کر آیا ہوں. دودھ کا پیالہ لیا ہاتھ سے، امیر المومنین نے زمین پر رکھا، زمین پر رکھ کے عباس کو قریب بلایا، فَضَمَّ إِلَىٰ صَدْرِهِ، سینے سے لگایا، فَتَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دیا. بوسہ دینے کے بعد دو بچوں کو چہرے سے، منہ پر بوسہ دینے سے پہلے بازوں کو چومتے تھے. یا تو عباس تھے یا شہزادی زینب تھی. پیالے کو زمین پر رکھا، رکھ کر امیر المومنین نے سینے سے لگایا، دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ دینے کے بعد بازوں کو چوما. جب بازوں کو چوما تو اب چونکہ اہل حرم پس پردہ تھے، جب اصحاب کے رونے کی آواز آئی امیر المومنین کے رونے کی وجہ سے، تو چونکہ 21 رمضان مبارک کی شب تھی، امیر المومنین نے فرمایا کہ چونکہ اب رونے کی آوازیں بلند ہو رہی، کہیں میری شہزادیاں نہ روئی، کہیں ان کی آواز لوگوں کے ہوتے ہوئے بلند نہ. اصحاب سے کہا تم چلے جاؤ، مجھے اب اپنے بچوں سے ملنا ہے، تم چلے جاؤ، خدا تم پر رحمت کرے. سب نکل گئے. دروازے پر نکل کے اسباق ابن نباتہ زمین پر گر گئے، زمین پر گر گئے، منہ کے بل زمین پر گرے تو چیخ کے رونے لگے. یہی تھے جو نہج البلاغہ، یہی تھے جو خطبۃ البیان، یہی تھے جو خطبے لکھتے تھے. زمین پر منہ کے بل گرے اور ان سے اٹھا نہیں گیا. امام حسن، چونکہ امام حسن نے امیر المومنین کو تھاما ہوا تھا، آقا حضرت عباس اور حضرت محمد حنفیہ آئے. امیر المومنین فرمایا کون ہے دروازے پر؟ ابھی نہیں گئے ہیں چونکہ میری بیٹی زینب آئیں گی. آپ تو کون ہے؟ جا کے دیکھا اسباق ابن نباتہ منہ کے بل زمین پر لیٹ کے رو رہے. آ کے کہا بابا اسباق ہیں، کہہ دو اسباق سے ہمت کرے چلا جائے، اس لیے کہ میری بیٹیاں آئیں گی. میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کی رونے کی آواز کوئی سنے. اسباق سے کہہ دو میرے لال چلے جائیں. آقا امام حسین آئے، اسباق کو آواز دی. اسباق کہا ہاں فرزند رسول. بابا کہتے ہیں ہمت کرو، تو کمر پر ہاتھ رکھ کے کہا فرزند رسول کمر ٹوٹ گئی ہے، میں کس کے منبر کے نیچے بیٹھ کر خطبے لکھوں گا؟ کمر ٹوٹ گئی، مجھ سے چلا نہیں جاتا، ایک دفعہ آخری زیارت کرا دے فرزند رسول، میں چلا جاؤں گا، ایک زیارت کرا دے. تو آ کے امیر المومنین سے درخواست کی، آ گئے. اسباق کو حضرت نے فرمایا ہاں لے آؤ. جب لے آئے تو اسباق نیچے لیٹ گئے. لیٹ کر امیر المومنین چونکہ اس طرح سے پیر پھیلائے ہوئے تھے امام حسن مجتبیٰ کے سینے سے، دونوں پیروں کو اسباق نے اٹھایا، اٹھا کے ایک پیر کو یہاں رکھا، ایک پیر کو یہاں. کہا یا علی ذرا زور سے دبا دے پیروں کو، شاید پیروں کا نشان ہو، میں قیامت کے دن تک لے لوں گا یہ علی کے قدم کے نشان ہے. ایک دوش رسالت پر قدم رکھنے والے یہاں ذرا قدم رکھ دو. تو امیر المومنین کے قدموں کو یہاں رکھا. اس کے بعد جذبات میں آ کے کھڑے ہو کر کچھ اشعار کہے، امیر المومنین کے فضائل بیان کی، کچھ اشعار کہے تو امیر المومنین بھی روئے اور حضرت نے ہاتھوں کو بلند کر کے دعائیں دی. اسباق خدا رحمت کرے، اب تم چلے جاؤ، میری بیٹیاں رو رہی ہیں. اسباق چلے گئے. کس طرح سے گئے وہ ایک الگ داستان ہے. چلے گئے اور دروازے پر نکل کے ہاتھوں سے چل کے گھر گئے ہیں، سیدھے کھڑے ہو کر نہیں جا سکے ہیں اسباق. اب جب شہزادیاں آ گئی، جب سارے بچے آ گئے تو اب حضرت ام المؤمنین پائنتی کی طرف آ کے بیٹھ گئی. دیکھا
کہ آقا امیر المومنین عباس کو سینے سے لگایا ہوا ہے اور آقا امیر المومنین بار بار بازوؤں کو چومتے ہیں. حضرت ام البنین کھڑی ہو گئی, یا امیر المومنین, آپ کا رعب و جلال مجھے اجازت نہیں دیتا تھا میں آپ سے سوال کروں, مگر اب میں مجبور ہوں میں آپ سے سوال کروں. ہاں ام البنین, بے شک سوال کر لو. یا امیر المومنین, جب میرا لال پیدا ہوا تھا اور میں جب لے کر آئی تھی آپ کی خدمت میں, تو آپ نے سب سے پہلے اس بچے کو بازوؤں پر لے کر بازوؤں کو چوما تھا اور رونے لگے تھے. اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیوں روتے ہیں اور بازوؤں کو کیوں چوم رہے. آج آپ پھر عباس کے بازوؤں کو چوم کے روتے ہیں, آپ کیوں ایسا کرتے ہیں مولا؟ تو حضرت نے فرمایا, ام البنین, مجھ سے اب تم نے پوچھ لیا تو اب سن لو کہ میں نے جس کی خاطر, عباس کی خاطر جو تم سے شادی کی تھی, میں یہ عباس, اس وقت میرا یہ عباس کے بازوؤں کو چومنا یاد آئے گا کہ جب تم مدینے میں ہوگی اور میرے عباس کی شہادت کی خبر جب تجھے ملے گی, اور میں دیکھ رہا ہوں جنت البقیع کے کنارے آ کر قبر کی نشان بنا کر کربلا کا رخ کر کے جب تم رو رہی ہوگی, اس وقت مروان ابن حکم تجھ سے پوچھ رہا ہوگا کہ کیا تیرے 4 بیٹے حسین پر فدا ہو گئے اس لیے تم روتی ہو؟ تو میں دیکھ رہا ہوں تم مروان سے کہتی ہو تم کون ہو؟ وہ کہتا میں مروان ابن حکم ہوں. تو تم کہتے ہو نہیں, میں اس لیے نہیں روتی کہ میرے 4 بیٹے حسین پر نثار ہو گئے, میں نے 4 بچوں کو حسین ہی کے نام پر ایک ایک قطرہ دودھ پلایا تھا, میں نے بچوں کو حسین کے لیے پالا تھا. وہ کہتا پھر تم کیوں روتی ہو؟ تو تم مروان سے کہہ رہے ہو, اے مروان, کاش تو شاہ سوار ہوتا. شاہ سوار جب زین فرس سے زمین پر آتا ہے تو بازوؤں کو سہارا بناتا ہے, بازوؤں کو سہارا بناتا ہے. کاش تو شاہ سوار ہوتا تو مجھ سے یہ سوال نہ کرتا. تو بس ابا راجا, میں مقتل مجھ سے پڑھا نہیں جاتا, مقتل مجھ سے پڑھا نہیں جاتا, مگر اس کے باوجود میں ہمت کروں گا. اب تک سارے جوانان بنو ہاشم آئے اور علی اکبر گئے, حضرت قاسم گئے اور محمد گئے, جب سب جا چکے, اب باب الحوائج آقا حسین کے سامنے کھڑے ہیں. اور جب آقا حسین کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے تو آقا حسین نے حسرت بھری نگاہ سے عباس کی طرف دیکھا. عباس کی طرف جب دیکھا تو آقا عباس نے فرمایا, آقا میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے. اب عباس کا سینہ تنگ ہو چکا ہے. تمام معصوم بچوں کے جنازے میں نے جوانوں کے جنازے اٹھائے. آقا مجھے اجازت دیجئے میں چلا جاؤں. تو آقا امام حسین نے فرمایا, عباس کیا مجھے تنہا چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو مجھے تنہا چھوڑ کے کس کے؟ آقا مگر اب تھوڑی دیر کے بعد تو آپ کو بھی نانا کے پاس جانا ہے, میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس بات رہوں, مجھے اجازت دیجئے. تو بس یہاں پر ایک جو دن بھر آپ مسائل سنتے رہیں, کل سے سنتے رہیں, ایک جملہ آقا امام حسین سلام اللہ علیہ نے فرمایا, کیا اہل حرم سے بھی اجازت لی ہے؟ تو اب جب شہزادی زینب کے خیمے کے دروازے پر آئے, آقا حسین کا رخصت آخر تو آپ سنتے رہتے ہیں. باب الحوائج کا شہزادی سے رخصت آخر, شہزادی کے جب خیمے کے دروازے پر آئے ہیں, سلام کیا ہے. شہزادی, اس غلام کا آخری سلام. تو شہزادی نے آواز دی, عباس بابا یا تمہارے بازو کو چومتے تھے یا میرے بازو کو چومتے تھے؟ عباس جب میرے بازو کو بابا چومتے تھے تو میں نے کہا, بابا جان آپ میرے بازو کو کیوں چومتے ہیں؟ میرے بابا نے کہا, میری نور نظر انہی بازو میں رسی باندھی جائے گی ہے. تو میں کوفے میں آئی تھی تو بھی میرے بازو کو چوما. تو میں نے کہا, بابا جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو, کس کی مجال ہے کہ اس کے بازو میں رسی باندھی جائے؟ اب عباس, اب مجھے یقین ہو گیا کہ اب میرے بازو میں رسی باندھی جائے گی. اب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو عباس, اے میرے بابا کے نور نظر جا رہے ہو. میرا آخری سلام جب شہزادی نے سلام کیا, باب الحوائج کس طرح سے آئے ہیں, شہزادی سکینہ سے مشکیزہ دیکھا, باب الحوائج چلے آئے. اب جب میدان کی طرف گئے ہیں تو ارباب آتا, میں نے عرض کیا میں مقتل بیان نہیں کر سکتا, میرے لیے بہت مشکل ہے مقتل بیان کرنا. جب باب الحوائج گئے آقا حسین سے اجازت لے کے, 2 ایسی شخصیات جن کے پیچھے پیچھے آقا
حسین کمر پر ہاتھ رکھ کے چلے ہیں، ایک علی اکبر، اور جب آقا حسین جانے لگے تو آقا علی اکبر رکے، مڑ کے دیکھا بابا آ رہے ہیں۔ آقا نے آواز دی، بابا ابھی تو آپ سے اجازت لے کے آیا تھا، آپ نے اجازت دی تھی، بابا اب کیوں آ رہے؟ تو آقا حسین کا یہ جملہ پوری تاریخ میں مشہور ہے، کاش علی اکبر تجھ جیسا جوان بیٹا تیرا بھی ہوتا تو تجھے پتا چلتا کہ جوان بیٹا کسے کہتے ہیں میرے لال۔ ایک جب باب الحوائج جا رہے تھے تو ایک مرتبہ آقا حسین نے شہزادی کو آواز دی، زینب مجھے تو ذوالجنابی نظر نہیں آ رہا ہے، میرے عباس جب جا رہے ہیں تو میری نگاہوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ باب الحوائج گئے، شجاعت عربی کا پورا اظہار کیا، 1700 دشمنان نے کوفہ و شام کو واصل جہنم کیا، مگر جب پانی میں داخل ہوئے ہیں، مشکیزہ بھر کے جب پانی کو لے کے واپس آئے ہیں تو بس اب جب آپ کربلا جائیں گے تو 2 مقامات پر الگ الگ، ایک بازو کی زیارت الگ ہے، دوسرے بازو کی زیارت الگ ہے، ایک بازو کی زیارت کافی فاصلے پر دوسرے بازو کی زیارت ہے۔ میں اس بازو کی زیارت پر ابھی اس وقت گفتگو نہیں کروں گا، مگر جب صرف ایک جملہ کر دوں کہ بازو کی پرواہ نہیں تھی، مشق کو دانتوں میں تھاما تھا اور سکینہ کی پیاس آپ کے پیش نظر تھی، اور مشکیزے کو لے کر آ رہے تھے، مگر جب پانی بہ گیا تو اس وقت اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بقضائك وتسلیما لأمرك۔ اس کے بعد اب باب الحوائج خیمے میں آنے والے نہیں ہیں۔ جب آپ نے دیکھا طرف سے تیر و تلوار آ رہے ہیں تو ایک مرتبہ جب آپ زخمی ہو کے زمین کی طرف آ رہے تھے تو آواز دی، یا مولائی ادرکنی، اے میرا آقا پہنچ جائیے۔ تو آقا حسین پہنچ گئے، بس 2 جملے پہنچ گئے باب الحوائج کے پاس، مگر کب؟ جب زمین پر آ چکے تھے، مگر کب؟ اب میں یہاں عرض کروں کہ جب زمین پر آئے تھے تو جب ہر شہید زمین پر آتا تھا تو آقا حسین پہنچتے تھے، مگر جب باب الحوائج بغیر بازو کے جب زمین پر آئے تھے تو کون آیا ہوگا؟ کس نے عباس کو گود میں لیا ہوگا؟ اب میں آپ سے عرض کروں، شیخ عباس خوبی کی کتاب نفس المعمور، اس میں آپ اٹھا کے دیکھیے گا، اس میں کیا لکھا؟ کون آیا؟ باب الحوائج بغیر بازو کے زمین پر آ رہے تھے تو کون آیا گود میں لینے کے لیے؟ فاطمہ آ گئی ہے، عباس آ جاؤ میری گود پہ میرے لال، علی آ گئے ہیں گود پہ لینے کے لیے، پیغمبر خدا دینے کے لیے۔ ماتم حسین